السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر کا لیکچر 2 ہے جس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند اہم واقعات ہم اس میں ڈسکس کریں گے اور اس کو ہم صرف پیپر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے۔ اگر پوری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکس کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک بن جاتا ہے اور اس کے ہر پہلو کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو صرف ہم جو ہیں اپنے سلیبس کے ساتھ جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ اس سلیبس کے مطابق ہم کیا چیز آگے پیپر میں ہم کیسے لکھ سکتے ہیں اور کیا چیز پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے لیے ضروری ہے۔ ویسے تو بغور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس سے بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں، لیکن جب ہم اسے پیپر کے حساب سے دیکھتے ہیں تو یہ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک بن جاتا ہے۔ تو سلیبس میں ہم سے ان کی کرونالوجی ایونٹس کی ہم تھوڑی سی بتا دیں گے، اور باقی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے موٹیویٹر، ایز اے ملٹری لیڈر اور ایز اے پولیٹیکل لیڈر، یہ ساری چیزیں پیپر میں پوچھی جاتی ہیں۔ تو پھر اس حساب سے میں نے تھوڑا سا اسے ترتیب دیا ہے، جس میں ہم سب سے پہلے جو ہے اپنے ہجرت کا دیکھیں گے کہ ہجرت کیوں کرنا پڑی تھی اور یہ اس کے کیا بینیفٹس ہوئے اور ٹرننگ پوائنٹ آف ہسٹری، اسلامک ہسٹری، یہ کیوں ثابت ہوا۔ یہ پورا کویشچن ہی پیپر میں آ جاتا ہوتا ہے کہ ایلیبوریٹ کریں یا کریٹیک کریں یا اس کو اینالائز کریں کہ جو ہجرہ کا پیریڈ ہے وہ اسلامک ہسٹری کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد چارٹر آف مدینہ کی سگنیفیکنس ڈسکس کریں گے، پھر ٹریٹی آف حدیبیہ کو دیکھ لیں گے، کانکویسٹ آف مکہ، اس کے بارے میں کویشچن آ جاتے ہیں، اور لاسٹ سرمن۔ یہ اسلامیات، یہ ٹاپک جو آج والا ٹاپک ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، تو یہ اسلامیات کا اور اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر کا ایک مشترکہ ٹاپک ہے۔ اسلامیات میں بھی یہی چیز ہے اور اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر میں بھی یہی چیز ہے، تو یہ ساتھ ساتھ دونوں آپ کے سبجیکٹس تیار ہوں گے آج کے اس ٹاپک سے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پھر ہجرت سے، کہ ہجرہ ایز اے ٹرننگ پوائنٹ ان اسلامک ہسٹری۔ ہجرت اسلامک ہسٹری کا ٹرننگ پوائنٹ کیوں ثابت ہوئی، اس کے گرد ہم نے آرگیومنٹ کو بلڈ کرنا ہے پیپر میں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کے فیکٹرز دیکھیں گے کہ ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہیں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، اپنا دیش چھوڑ کے مدینہ کی طرف جانا پڑا۔ تو سب سے پہلے تو اس میں ہے کہ جو قریش کے اور مشرکین کے مسلمانوں پہ ظلم تھے نا، وہ بہت زیادہ حد تک بڑھ گئے تھے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ زیادہ تر نچلے طبقے کے لوگ تھے، یا غلام تھے یا غریب لوگ تھے۔ کچھ طاقتور لوگ نے بھی اسلام قبول کیا تھا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ تو ان کے آنے سے کچھ اسلام کو تقویت تو ملی تھی، لیکن اس طرح معاملات نہیں ہو سکے تھے کہ اسلام ہم آزادانہ سارا کچھ کر سکیں، نمازیں پڑھ سکیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہاں، حضرت عمر کے اسلام لانے سے تو مسلمانوں کو چلو خانہ کعبہ میں تھوڑا بہت آزادانہ نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے تھے، لیکن جو دوسرے چھوٹے موٹے مسلمان تھے، غریب مسلمان تھے، جو اتنے طاقتور نہیں تھے، نہ فائنینشلی طاقتور تھے، نہ سوشلی وہ لوگ ایک قریش کے مقابلے میں سمجھے جاتے تھے، تو ان پہ یہ جو سردار تھے قریش کے، عتبہ ہو گئے، شیبہ ہو گئے، امیہ بن خلف ہو گئے، ابو جہل ہو گیا، یہ لوگ بہت ظلم کرتے تھے ان پہ۔ تو اس وجہ سے بھی پہلا تو فیکٹر یہ ہے کہ ایٹروسٹیز آف قریش اینڈ مشرکین، کہ ان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور پوائنٹ، پورے جو تھے اس وقت قبائل تھے، جو مکہ کے قبائل تھے، ان سب نے جو تھا بنو ہاشم کے ساتھ ایک سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ 3 سال یا 3 سال سے کچھ زیادہ عرصہ پورے بنو ہاشم کو جو ہے وہ شیب ابی طالب میں محصور ہو کے رہنا پڑا، قید ہو کے رہنا پڑا، ایون کہ اناج اور غلہ تک بند کر دیا گیا تھا ان پہ، اور وہ اپنا جو ہے نا باہر سے نہ کوئی ان کے ساتھ لین کرتا تھا، نہ دین کرتا تھا، نہ ان کے ساتھ کوئی تجارت کرتا تھا۔ تو اتنے برے حالات آ گئے تھے کہ جو وہاں جڑی بوٹیاں شیب ابی طالب میں اگتی تھی وہی پکا کے کھانی پڑتی تھی۔ تقریباً یہ 3 سوا 3 سال کا عرصہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان، جس میں ابو طالب شامل ہیں، اور بنو ہاشم کے باقی سارا، چاہے وہ مسلمان بھی تھے چاہے نہیں بھی مسلم تھے، وہ پورا ایک قبیلہ تھا۔
تو پورے قبیلے کو جو ہے نا وہ ادھر محصور کر دیا گیا اور ان کا ساتھ سوشل بائک آؤٹ کر دیا گیا. تو وہ بڑے مشکل حالات آئے تھے. تو ان حالات نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ اب جو ہے نا مکہ میں میرا رہنا ممکن نہیں ہے, تو کوئی ایسی جگہ دیکھی جائے جہاں اسلام فلورش کر سکے اور بڑے ایزی ماحول میں ہم لوگ آگے رہ سکیں اور اپنے جو ہے نا عقائد جو ہے آگے پھیلا سکیں اور بہتر طریقے سے اسلام کی جو ہے نا وہ دعوت دے سکیں. تو ایک اور وجہ بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ یہاں حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں. مدینہ میں دو بڑے قبائل تھے, اوس و خزرج. تو ان لوگوں نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تھی, ان کا وفد آتا تھا, ملتا تھا کہ آئیں آپ ہمارے پاس آ جائیں, مدینہ میں آ کے جو ہے نا اپنے اسلام کے جو ہے دعوت دیں تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. تو اس وجہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مناسب لگا کہ جو ہے نا چلے مدینہ والے مجھے بلا رہے ہیں تو میں جو ہے نا ان کی دعوت پہ وہاں چلا جاتا ہوں اور وہاں پر اسلامک اسٹیٹ قائم کریں گے, بڑے آسانی سے ہم رہیں گے. تو یہ بھی ایک وجہ تھی جس نے ہجرت کرنے میں مجبور کیا. اور فیکٹر جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ میزریبل مسلم کنڈیشن تھی, مسلمانوں کے حالات جو تھے کچھ زیادہ اچھے نہ تھے, نہ معاشی حالات اچھے تھے, نہ معاشرتی حالات اچھے تھے, اور اس وجہ سے بھی ہجرت ضروری ہوگی تھی کہ چلیں اپنے حالات تو بہتر ہوں گے نا, جب کسی نئی جگہ پہ جائیں گے اپنے حالات بہتر ہوں گے. تو اس چیز نے بھی جو ہے نا مجبور کیا کہ ہمیں ہجرت کرنی چاہیے. اس کے علاوہ بہت ساری سوشل, ریلیجیس اینڈ اکانومک سینکشنز لگا دی گئی تھی اہل قریش کی طرف سے. جس طرح مسلمانوں کے ساتھ کوئی بیٹھ کے کھانا پسند نہیں کرتا تھا قریشیوں کی طرف سے, اور نہ انہیں کوئی قرض دیتا تھا, نہ لین دین رکھتے تھے. اگر مسلمان تجار جو تاجر تھے وہ باہر سے کوئی چیز لے کے آتے تھے تو قریش مکہ جو تھے وہ لوگ ان کی چیزیں لینا پسند نہیں کرتے تھے, اس کی بجائے وہ اپنے جو کفار تھے ان کو جو ہے وہ پریورٹی دیتے تھے. اس وجہ سے بھی جو ہے حالات کافی ناسازگار ہو گئے تھے, اور مذہبی سینکشنز تھی ہی, نہ وہ زیادہ نہ نماز پڑھ سکتے تھے, نہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ دعوت دے سکتے تھے. تو طائف کا واقعہ مشہور واقعہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے گئے تو کس طرح وہ آواز لڑکوں کو پیچھے لگا دیا گیا. اور اسی طرح جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تھے تو وہ لوگ جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی نہ کوئی اٹیک, وربلی اٹیک یا فزیکلی اٹیک کرتے رہتے تھے. اور یہی حال عام مسلمانوں کا تھا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, وہ علائشیں پھینک دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو جو ہے نا وہ حالات بڑے ٹف ہو چکے تھے مسلمانوں کے لیے, دن بہ دن حالات ٹف سے ٹف ہوتے جا رہے تھے. ان پابندیوں نے مسلمانوں کو یہ سوچنے میں مجبور کر دیا کہ ہمیں جانا چاہیے یہاں مکہ چھوڑ کر. اس کے بعد جو ہے نا وہ اس سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کا قافلہ بھیجا تھا تو بڑا کامیاب رہا تھا. وہ ایک تجربہ, ایکسپیرینس بڑا کامیاب رہا تھا. نجاشی کے دربار میں جب وہاں حبشہ کی طرف مسلمانوں کی 2 ہجرتیں ہوئی ہیں تو وہ جو ہے نا وہ ٹھیک مسلمانوں کو بڑی پیسفل اور بڑا سکون تھا وہاں. تو اس وجہ سے بھی تھا کہ یہ ایکسپیرینس کامیاب رہا ہے حبشہ والا, تو چلے ہمیں کوئی اور جگہ ڈھونڈ کے ہجرت کرنی چاہیے. تو اس کے لیے پھر مدینہ کا انتخاب کیا گیا. اور ایک اور ریزن جو سب سے بڑی ریزن سمجھی جاتی ہے اس میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرڈر اٹیک کیا گیا کرنے کا جو ہے نا وہ پروگرام بنایا گیا تھا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرڈر اٹیک کا پروگرام بنایا گیا تو تب جو ہے آخری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ جو ہے نا اب یہاں رہنا قطعاً ناممکن ہے, تو اب ہمیں ہجرت کر لینی چاہیے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ناکام بنا دیا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ تعالیٰ نے آگے اسلام کی پوری دعوت چلوانی تھی, سارا کچھ کرنا تھا. تو کفار کے ارادوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو بہتر ہے اب آپ یہاں سے جو ہے نا کوچ فرما جائیں. تو یہ کچھ فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے جو ہے نا مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی, اپنا دیش چھوڑ کر آگے جانا پڑا. تو ان فیکٹرز کے آگے جو ہے نا اب کوشچن آتا ہے کہ ہجرت ٹرننگ پوائنٹ کیسے ثابت ہوا. تو ہم نے جب یہ کوشچن اٹیمپٹ کرنا ہے تو ہم نے یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے کہ پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا اور بعد میں ہمارے ساتھ کیا ہوا.
پہلے ہمارے حالات کیسے تھے اور بعد میں ہم نے ان حالات سے کس طرح ہم بلندی کی طرف گئے، بہتری کی طرف گئے، اور اس نے مسلمانوں کو کس طرح عروج دیا، کس طرح مسلمانوں کو کامیاب کیا، کس طرح اسلامک اسٹیٹ مسلمانوں کی بنی. تو پھر وہ اب ہم گینز اینڈ بینیفٹس کے ساتھ جو ہے نا ڈسکس کریں گے. تو پہلا تو سب سے پہلا فائدہ اور سب سے زبردست فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ مسلمانوں کی اپنی اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گئی. اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ جو تھی وہ ایک سٹی اسٹیٹ تھی سٹارٹ میں، اور ایک سٹی اسٹیٹ آئیڈیل سٹی اسٹیٹ سمجھی جانے لگی، اور یہیں سے مسلمانوں کو اسلامک نیشنلزم جو ہے مسلمانوں کا وہ پروان چڑھا، اور ایسا اسلامک نیشنلزم پروان چڑھا جس نے تقریباً 1200 سال تک، تقریباً 1250 1300 سال تک مسلمانوں کا جو ہے نا عروج دنیا میں رکھا. 1922 میں جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تو تب اسلامک نیشنلزم ختم ہوا ہے نا، اور نیشن سٹیٹس کا آگے سلسلہ شروع ہوا. تو یہ ایک عروج جو مسلمانوں کو نصیب ہوا، اس کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ مدینہ کی ہجرت ہی تھی. اسلامک اسٹیٹ قائم ہوتی ہے، آپ کی اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش ہوتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، آگے ایکسپینشن ہوتی ہے، اس کی سارے بر اعظموں میں پھیل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسلامک دعوت بھی جاتی ہے، لوگ مسلمان ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہوا ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا. ظاہری بات ہے جہاں آپ محکوم تھے، جہاں آپ اپنی کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پوری اسٹیٹ دے دی، اور ساتھ میں ایک اسلامک نیشنلزم، اسلامک امہ کا کنسیپٹ ملا مسلمانوں کو کہ مسلمان تمام ایک امہ ہیں. یہ ایک اپنی فلسفی قائم ہوئی، پولیٹیکل جو ہے آپ کو طاقت ملی، اکانومی آپ کی بڑی سٹرونگ ہوئی ہجرت کے بعد. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو پولیٹیکل سٹیبلٹی ملی، لیگل سٹیبلٹی ملی. لیگل سٹیبلٹی کیسے ملی؟ آپ نے ہجرت کرنے کے فوراً بعد چارٹر آف مدینہ کر لیا، اور چارٹر آف مدینہ کو آج کی ماڈرن تاریخ میں سب سے زبردست سوشل کنٹریکٹ کے طور پر جانا جاتا ہے. ریلیجیس سٹیبلٹی ملی آپ کو. فارے مکہ سے جو آپ کی ڈیلی جھگڑے ہو رہے تھے، معاملات خراب ہو رہے تھے، ان کا خطرہ ختم ہو گیا. یہودیوں کے ساتھ آپ نے معاہدے کر لیے. مدینہ کے باقی جو قبائل ارد گرد کے تھے، بدو قبائل تھے، ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر لیا. ٹھیک ہے، آپ کو ایک پیسفل انوائرمنٹ مل گیا. جب آپ کو پیسفل انوائرمنٹ ملا تو آپ نے اپنی اسلام کی پروپیگیشن کی، اسلام کی دعوت پہنچائی، اور اسلام کو بڑا جو ہے نا اسٹیبلٹی ملی. اس سے آپ نے اپنا آئین بنا لیا. یہ جو چارٹر مدینہ میں ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ اس کے لیگل اسپیکٹس کیا تھے. تو یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ ہجرت کی وجہ سے تو ہوا ہے. پھر آپ کو بعد میں جنگیں بھی کرنا پڑی ہیں. اسلامک اسٹیٹ جب آپ نے بنائی ہے اس کے بعد آپ کو جنگیں بھی کرنا پڑی ہیں. آپ کو یہودیوں کے ساتھ، بنو قریظہ کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، بنو نذیر کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، بنو قینقاع کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، تو یہ ساری اسلامک اسٹیٹ کی وجہ سے تھا. آپ نہ ہجرت کرتے، نہ آپ کی اسلامک اسٹیٹ بنتی، اور نہ آپ کو یہودیوں پہ فتح حاصل ہوتی، نہ بدوؤں کو آپ قابو کرتے، نہ منافقین کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوتا، نہ منافقین کا پتہ لگتا آپ کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بینیفٹس تھے، گینز تھے جو آپ کو ملے ہیں. اور مشرکین مکہ کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں بھی آپ کو کامیابی ملی ہے. تو پھر اس طرح یہی جو ہے ہجرہ ہے، اس نے آہستہ 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 فتح مبین کی طرف آپ کو گامزن کیا ہے. آپ نے مکہ بھی فتح کر لیا. جس علاقے سے آپ کو نکالا گیا، آپ کو ہجرت کرنا پڑی، 7 سے 8 سال کے اندر اندر آپ کو اتنی سٹرینتھ مل گئی، آپ کو اتنی طاقت مل گئی کہ آپ نے وہ علاقہ بھی فتح کر لیا، اور ایسے فتح کیا کہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں بنتی. پھر اس کے بعد آپ نے اپنی اسلامک اسٹیٹ کو ایکسپینڈ کیا اور اسے 3 بر اعظموں تک پھیلا دیا. تو یہ ایک، اگر کہا جائے کہ ہجرت جو ہے اسلامک ہسٹری میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلمانوں کے لیے، تو یہ بالکل بجا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا، جب آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ اس کے بارے میں بڑا جو اچھا سورس ہے وہ نجیب اکبر آبادی کی جو ہے ہسٹری آف اسلام جو ہے، وہ ایک بہت اچھا کریڈیبل سورس کے طور پر سمجھا جاتا ہے. اسے دیکھیں. اس کے علاوہ جو ہے باقی یہ اسلامیات کی جو CSS کی بک ہے چدر صاحب کی، اس میں بھی یہ ٹھیک دیا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اسے کر سکتے ہیں. وہ ایک اچھی جو ہے نا وہ کافی ہے. میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ جو ہسٹری ہے یہ آپ کو بور کر دیتی ہے اگر آپ پڑھیں گے.
تو اس کے لیے ساتھ ساتھ ویڈیو لیکچرز کو بھی دیکھا کریں. جو یہ ڈاکومنٹریز بنی ہوتی ہیں, یہ قطر والوں نے ایک عمر سیریز کے نام سے بڑی اچھی جو ہے سیریز بنائی ہے, اسے ضرور دیکھیں. اگر آپ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور وہ اس کے بعد صحابہ کرام کے خلفائے راشدین کے دور کو دیکھنا ہے, تو وہ عمر سیریز آپ کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو ایک دفعہ لازمی دیکھ لیجئے گا. وہ تقریباً 30 ایپیسوڈ کی ایک عمر سیریز ہے, بڑی اوتھینٹک ہے, اور اس میں جس طرح یہ سارا کچھ بتایا ہوا ہے نا, وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا, اور پیپر میں بڑا آسانی ہے. یہ آپ کا ایک جو ہے نا ٹرک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جب عمر سیریز آپ دیکھیں گے نا, تو وہ بڑا کام آپ کو اسے ہیلپ ملے گی پیپر یہ کوشچن اٹمپٹ کرنے میں.